اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پس وہ لوگ لوٹے اللہ کی نعمت و فضل اور فضل کو لے کر، لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ چوتھے پارہ سورہ آل عمران ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ کئی آیات سے، کئی رکوع سے مسلسل جنگ احد کے متعلق ذکر فرمایا اور اس کے اندر جو واقعات ہوئے، اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے، اس نتیجے کو بھی ذکر فرمایا۔ جب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین لوٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق ذکر فرمایا کہ وہ لوگ لوٹے اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل لے کر۔ جو شہید بھی ہوئے تو شہادت کا تو بڑا اونچا مقام ہے، اس کا تو خیر کہنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کل ہی تمہارے سامنے ذکر کیا تھا کہ شہادت کی جو موت ہوتی ہے وہ اسی انسان کی ہوتی ہے جو بڑا اونچا، جس کا مقام ہوتا ہے بڑا اونچا مقدر والا ہوتا ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ یہی وجہ ہے کہ جب سب لوگ چلے جائیں گے اس دنیا کو چھوڑ کر کے تو اس دنیا کی طرف کوئی مڑ کر کے بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ دنیا اتنی بیکار سی جگہ ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کی جاتے ہیں وہ تمنا کریں گے، وہ آرزو کریں گے کہ یا اللہ ہمیں پھر دنیا میں بھیج دے اور ہم پھر اللہ کے راستے میں جہاد کریں اور پھر ہم شہید کر دیے جائیں۔ اتنا لذت ملتا ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونے میں۔ فرمایا واللہ ذو فضل عظیم، وہ لوگ اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، ایک واقعہ یہ ہوا، ابو سفیان، کون؟ ابو سفیان، جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا دشمن تھا اور بعد میں وہ اسلام قبول کر لیا، بعد میں اسلام قبول کر کے مسلمان بھی ہوئے۔ اسی طرح سے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد میں حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ کن کے جانب سے تھے؟ کافروں کی جانب سے، ہے کہ نہیں؟ اور کٹر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن تھے۔ خالد بن ولید ہی تھے جو ادھر سے اس جانب سے پیچھے مڑ کر کے وہ حملہ کیے، بڑے چالاک تھے اور بڑے عقل مند تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ کون؟ حضرت خالد بن ولید، ان کے نام سے کئی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا ہے۔ کون؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آری بات سمجھ میں؟ تو ہوا کیا، ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی اس جنگ میں تھے اور کن کے جانب سے تھے؟ کافروں کی جانب سے۔ آری بات سمجھ میں؟ مسلمانوں کے اوپر وہ بھی حملے کے ارادے سے آئے تھے۔ وہ یہ بات کہہ کر گئے تھے کہ ابھی جا رہا ہوں میں، 1 سال بعد آپ لوگوں سے ملوں گا اور بدر کے مقام پر تم سے ہم لوگ لڑائی کریں گے، تم سے قتال کریں گے۔ اس کے بعد وہ ابو سفیان جو تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت زیادہ ہتھیار کو جمع کریں گے، 1 سال میں دولت کو جمع کریں گے اور ایک اتنی بڑی فوج اکٹھا کریں گے کہ جس کا مسلمان تو چند ہی لوگ ہیں، پورا عرب مل کر کے اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ آنے والا سال جو ہے وہ قحط پڑ گیا، جسے ہم اپنے زبان میں اکال کہتے ہیں، اکال ہو گیا ہے کہ نہیں؟ تو اسی وجہ سے اس کی جو ہمت تھی تھوڑی سی پست ہو گئی، لیکن اس نے کیا چالاکی کی کہ ایک آدمی کو خفیہ طور سے بھیج دیا مکہ سے کہاں بھیج دیا؟ مدینہ، اور کہاں بھیج دیا کہ تاکہ جا کر کے یہ ان کے درمیان ایک خبر اڑا دے کہ مکہ والے اس سال مدینے والوں پر حملہ کریں گے اور ان کی جو فوج کی تعداد بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور اتنے وہ مضبوط ہو کر آ رہے ہیں کہ پورا کا پورا عرب ایک طرف اور وہ فوج ایک طرف، پھر بھی پورا عرب ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ ایسا کیوں کیا؟
مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو، تاکہ مسلمان خوف زدہ ہو جائے، وہ بدر کے مقام پر آئے ہی نہ، چونکہ پھر بعد میں اس کا ارادہ پست ہو گیا تھا نا، چونکہ جب قحط پڑ گیا تب۔ بہرحال پھر کیا ہوا کہ جب وہ دن آیا جس دن کے متعلق یہ کہہ کر گیا تھا کون؟ ابو سفیان، تو اس نے 2000 لشکروں کے ساتھ یہ چل پڑا، 2000 لشکروں کے ساتھ چل پڑا۔ ادھر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے کہا کہ چلو بدر کے مقام پر جا کر کے ان لوگوں سے جنگ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ تو لوگ کشمکش کی حالت میں رہ گئے، اور لوگوں کا ارادہ سے پتہ چلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ جانا نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے وہ جنگی ہتھیاروں سے لیس ہو گئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا، میں اکیلا جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ماتر 15 لوگ چل دیے، اور بدر جو جہاں پر ابو سفیان نے آنے کا وعدہ کیا تھا، وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر ادھر سے ابو سفیان جو ہے 2000 لشکر کے ساتھ آ رہا تھا، وہ بیچ راستے سے واپس ہو گیا کہ اس سال جانا مناسب نہیں ہے، اس سال ہماری شکست ہوگی، آئندہ سال، آنے والا سال ہم جو ہے بڑے مضبوط ہو کر کے جائیں گے۔ پھر وہ یہیں سے یہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہفتہ تک اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ آیا نہیں۔ بالآخر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ لوگوں سے ملاقات ہو گئی، کچھ تاجروں سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے تجارت کیا، اس میں بہت زیادہ نفع ہوا، ہے کہ نہیں؟ پھر یہ لوگ گئے مدینہ، وہ لوگ ادھر چلے گئے کسی کو۔ تو اب وہ جو ایک شخص آیا تھا جو مدینہ پاک میں اس طرح سے اعلان کر رہا تھا کہ بڑی تعداد میں ہیں، مکے والے آ رہے ہیں، پورا عرب مل کر کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، انما بلا شبہ یہ شیطان، بلا شبہ یہ ذالکم، تم لوگوں کو شیطان، ٹھیک، یخوف، ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو، یعنی اس شخص کو جو آیا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بتایا، شیطان بتایا۔ فلا تخافوہم، بس تم لوگ ان سے نہ ڈرو، وخافونی ان کنتم مؤمنین، اور تم لوگ مجھی سے ڈرو اگر مومن ہو، ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ بعض لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد بھی ہو جایا کرتے تھے، ہے کہ نہیں، اسلام کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو کفر میں بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنتے ہی چلے جا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر فرما دیا کہ یا رسول اللہ، جو لوگ کفر کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں آپ ان کے بارے میں غمگین نہ ہو، وہ اللہ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، فمن شاء فلیؤمن، جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے کفر اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر کمی یا بڑھوتری نہیں ہوگی، اللہ کی جو شان شروع سے ہے وہ رہے گی، ہے کہ نہیں۔ اس لیے آپ ان کی باتوں کی فکر نہ کریں، آپ نے ان تک دین کو پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ فرمایا ولا يحزنک، آپ غمگین نہ ہو، الذین، ان لوگوں کے بارے میں، یسارعون فی الکفر، جو لوگ کفر میں تیزی کے ساتھ، یسارعون، آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی کفر کو اپنا رہے ہیں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ اللہ کو کسی چیز کا، ٹھیک، یا کچھ بھی ترجمہ کر لو، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یرید اللہ، اللہ تو چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، یہ کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ کن کے لیے؟ جن لوگوں نے کفر کا اپنایا اور ایمان کا انکار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے حق میں یہی چاہتا ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ کافر جس آدمی کے پاس ایمان نہیں ہوتا، اگر وہ کوئی نیکی کرتا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے۔ کافروں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کو خریدا ایمان کے بدلے، لن یضروا اللہ شیئا، یعنی ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت بھی پیش کی، ان کو پتہ چل گیا
صحیح کیا ہے کہ نہیں؟ اس کے باوجود ان لوگوں نے کفر کو اپنایا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خریدنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور بے شک جو لوگ کفر کو خرید ایمان کے بدلے لن یضر اللہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ہاں ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور وہ لوگ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا گمان نہ کرے، انما نملی لہم، بلا شبہ ہم نے ان کو ڈھیل دیا ہے، خیر لانفسہم، یہ کہ ان کے لیے بہتر ہے۔ کیا مطلب جی؟ مطلب یہ ہے کہ کافر کھلے عام گناہ کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کھلے عام فساد مچا رہے ہیں، کھلے عام بدماشیاں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کھلے عام نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو نہیں کرتے ہیں، تو اب ان کے اوپر آفت نہیں آتی، مصیبت نہیں آتی، اس سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ کافر لوگوں کو میں نے ڈھیل دے دیا ہے، میں نے کیا کر دیا ہے؟ ڈھیل دے دیا ہے، اس سے ان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دیا ہے تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو بھیانک سزا دے۔ تو بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، رسی کو جو کرنا ہے چاہے کرو، اسے دنیا کے اندر سزا نہیں دیتا ہے۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ خیال نہ کریں، انما نملی لہم، بلا شبہ ہم نے ان کو ڈھیل دیا ہے، خیر لانفسہم، یہ کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، یعنی فساد بھی مچاتے ہیں، لوٹ بھی کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں نا، عیاشیاں بھی کرتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انما نملی لہم، بلا شبہ ہم نے ان کو ڈھیل دیا ہے، لیزدادوا اسما، تاکہ وہ گناہ میں اور بڑھتے چلے جائیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور ان کے لیے رسوا کرنے والی عذاب ہے۔ ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا لیذر المؤمنین، کہ مومنوں کو قائم رکھے، ٹھیک، علی، اس پر جس پر تم لوگ ہو، ٹھیک، کہ چھوڑ دے، ترجمہ کر لو، ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا لیذر المؤمنین، یہ کہ مومنوں کو چھوڑ دے، علی ما انتم علیہ، اس پر جس پر تم لوگ ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ ناپاک کو الگ کر دے پاک سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مدینہ پاک میں منافقین بھی تھے، یہودی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ایک منافق جو ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے بھیس میں ہی ہوتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن دل میں ان کا کفر چھپل ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، اور منافق جو ہوتا ہے وہ جرم میں کافروں سے بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے منافقوں کی جو سزا ہوگی قیامت کے دن کافروں سے بھی بڑھ کر ان کی سزا ہوگی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ، اب دیکھو مسلمان بھی ہیں، منافق بھی پہچانے نہیں جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں کافر ہے، فلاں یہ، اللہ یہ نہیں کہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس سے خود پتہ چل جائے کہ کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے۔ جیسے جنگ احد کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو منافق نہیں کہا کہ فلاں منافق فلاں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ اختیار کیا ہے کہ نہیں، جنگ کا حکم دیا، اسی سے پتہ چل گیا کون منافق ہے اور کون لوگ منافق نہیں ہیں۔ اسی کو ذکر فرمایا کہ ما کان اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا لیذر المؤمنین، یہ کہ مسلمانوں کو چھوڑ دے، علی ما انتم، اس پر، علیہ جس پر تم لوگ ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ ناپاک کو الگ کر دے پاک سے، وما کان اللہ لیطلعکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کرتا لیطلعکم کہ تمہیں مطلع کر دے علی الغیب، غیب پر، یعنی ایسا نہیں کرتا کہ غیب پر یعنی تم کو بتا دے ڈائریکٹ فلاں منافق ہے، فلاں مسلمان، ایسا نہیں کرتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، پس ایمان لے آؤ اللہ پر، وَرُسُلِهِ اور ان کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم لوگ ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا اور ڈلو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ پس تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخیل لوگوں کو ذکر فرمایا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال تو دیا لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کنجوسی کرتے ہیں، بچا کر کے رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، آ رہی بات سمجھ میں، بلکہ ان کے لیے کیا ہے، برا ہے۔ یہ اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں، ہم نے بچا لیا، انہوں نے بچایا کچھ بھی نہیں، بلکہ اپنے لیے انہوں نے کیا کر لیا، توق تیار کر لیا ہے، جو قیامت کے دن ان کے گردن میں ڈالا جائے گا، جو پہاڑ کے وزن سے بھی زیادہ وزنی ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور وہ لوگ جن لوگوں نے بخل کیا، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ اس چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اپنے فضل سے، وَلَا يَحْسَبَنَّ گمان نہ کرے ہوا خیر لہم یہ کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے، اللہ کہتا ہے بل ہوا شر لہم بلکہ بخل کرنا ان کے لیے کیا ہے، برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ اور توق ڈالا جائے گا اس چیز کی وجہ سے، ما بخلوا به کہ جس چیز پر ان لوگوں نے بخل کیا، یوم القیامہ قیامت کے دن، وللہ میراث السماوات جہاں تک کی بات ہے دولت کی ہے نا، زمین و جائیداد کی، یہ تمام کے تمام کس کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اس لیے کنجوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا میراث، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ اس چیز کو جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔